ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوستدار چار عالم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد سمد الصلاۃ، لائق صد عزت و احترام و تکریم، معزز و محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین حاضرین، ہر جمعے کو کسی نہ کسی موضوع کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ آج کے جمعۃ المبارک میں جو میرا موضوع ہے درود و سلام کے فضائل، کہ درود و سلام حضور پر پڑھنا اس کے ثواب کیا ہے، اور درود و سلام کے دنیا اور آخرت میں فوائد۔ کیا حدیث میں حضور نے درود و سلام کے کون کون سے فضائل اور کون کون سے فوائد بیان کیے ہیں کہ جو ہمیں دنیا میں، قبر میں، حشر میں کام آئیں گے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم میرے حبیب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ وسلموا تسلیما، بھیجتے رہو، اپنا کام رکنا نہیں چاہیے، تسلیما بار بار بھیجو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں درود کا ذکر کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اے مان لو، تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ یاد رکھیے، یہ اکثر نعت خوان حضرات ایک بات کہتے ہیں اور وہ بات غلط ہے۔ ہم بھی پہلے سنتے تھے، ہم بھی بڑے خوش ہوتے تھے، کیونکہ بظاہر یہ آیت میں تو جو میں نے پڑھی ہے، آیت کا ترجمہ آپ کو بتایا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ہم بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن فرق ہے، اللہ جو اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے وہ رحمت کی صورت میں، اپنے نبی پر رحمت کی صورت میں بھیجتا ہے، اور فرشتے جو حضور پر درود السلام بھیجتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ اور امت جو حضور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتی ہے آقا کی بارگاہ میں، وہ درود و سلام وہ اللہ جیسا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو خود رحمت کے محتاج ہیں، ہم تو خود درجات بلندی کے محتاج ہیں، ہم بھلا کیسے دوسرے کو دے سکتے ہیں حضور کی بارگاہ۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم حضور پر جو درود و سلام بھیجتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا درود بھیجنا اور ہمارا درود بھیجنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور آج ہر بندہ کھڑے ہو کہ جی اللہ جو کام کرتا ہے ہم بھی وہی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کا شریک تم اپنے آپ کو بنا رہے ہو کہ اللہ بھی جو کرتا ہے وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے نا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کام میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھو درود بھی رب نے ایک لفظ استعمال کیا، بندوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، لیکن فرق رکھا یہ کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت کی صورت میں درود بھیجتا ہے، فرشتے دعا کی صورت میں، امت اپنے گناہوں کے استغفار کی صورت میں، کہ امت جو حضور پر درود السلام پڑھتی ہے یہ امت کے لیے بخشش کا سبب ہے۔ تو یہ فرق سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا درود اور ہے، فرشتوں کا اور ہے،
اور اللہ کے نبی کے امتیوں کا اور ہے۔ تو درود و سلام، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خالی درود کہا، فرشتے کے لیے درود کہا، لیکن ہمیں خالی درود نہیں کہا، سلام بھی ساتھ بھیجو، صلو علیہ وسلم تسلیما، سلام بھی ساتھ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں تم نے بھیجنا ہے۔ تو درود و سلام کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ضرور سن لیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے، تو سرکار نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسری ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمین جو آپ بار بار فرما رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں ممبر پر جا رہا تھا، میرے ممبر کے پاس ہی جبریل امین کھڑے تھے، اور جبریل امین نے ایک دعا کہی، یا اللہ جس کو ماں یا باپ دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، یا اللہ اس کو تو ہلاک کر دے۔ تو حضور نے فرمایا، جبریل نے دعا کی، میں نے کہا آمین۔ پھر فرشتے نے کہا یا اللہ جو ماہ رمضان المبارک برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ پا لے، اور عظمتوں والا مہینہ پانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان کے مہینے میں جنت حاصل نہ کر سکا، یا اللہ اس کو بھی ہلاک فرما۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتے نے یہ کہا کہ یا اللہ جس کے سامنے تیرے نبی کا نام لیا جائے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھے، یا اللہ تو اس کو بھی غرق کر دے۔ جب یہ بات کہی فرشتے نے تو حضور نے فرمایا، میں نے کہا آمین۔ خود بتاؤ، جو دعا کرنے والا فرشتہ معصوم عن الخطا فرشتہ جبریل امین ہو، اور دعا پر آمین کہنے والے اللہ کے نبی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ دعا کرنے والا بھی معصوم فرشتہ، دعا کرنے والے بھی اللہ کے نبی معصوم عن الخطا، جن سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو اگر وہ دعا کریں اور حضور آمین کہہ دیں تو کیسے رد ہو سکتی ہے؟ تو درود و سلام میں یہ خیال کیا کریں، کبھی تقریر میں، کبھی نعت میں، کبھی کہیں بھی جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، جہاں پر بھی آ جائے، کہیں نعت میں پڑھ لے، کوئی درود و سلام میں پڑھ لے، آپ نے ساتھ حضور پر درود لازمی بھیجیں، کیونکہ یہ آیت سن کر ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ لازم ہے، نہیں پڑھے گا تو وہ بندہ گناہ گار ہوگا۔ تو درود و سلام کی بہت سے فضائل و برکات ہیں، لیکن میں چند ایک آپ کے سامنے جو حضور نے احادیث میں بیان فرمائی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، فشکا الیہ الفقر وضیق العیش والمعاش، اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا تنگ دست ہوں، بہت ہی پریشان ہوں، بہت ہی حالات میرے تنگ ہیں، گھر میں غربت اور فقر کا عالم ہے۔ تو جب یہ بات کہی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے اس شخص کو آنے والے جس نے سوال کیا کہ میں بڑا تنگ دست ہوں، بڑی پریشانی ہے گھر میں، بڑی تنگی ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد، حضور نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہوا کر تو پہلا کام کرنا ہے تو نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اونچی آواز کہنا ہے السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی عادت بنائیے، ہم اپنوں کا گھر ہو یا بیگانوں کا ہم سلام نہیں کرتے، اونچی آواز سے سلام کریں۔ تو السلام علیکم کہہ کے تو فرمایا
امکان فی احد او لم یکن فی احد ثم سلم، اگر گھر میں ہو تو اونچی آواز سے سلام کرو، کوئی نہ ہو تو حضور نے فرمایا مجھ پر سلام پڑھے، درود پڑھے، مجھ پر درود بھیجے، اور وقرا، اور اس کے بعد وقرا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے، پہلے سلام کرے، پھر حضور پر درود و سلام بھیجے، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ جس نے یہ کام کر لیا، سرکار نے فرمایا مرتن واحدتن ففعل الرجل فاراد اللہ علیہ رزق حتی افاد علی جیرانہ وقرباتہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام تم نے کر لینا ہے۔ اب وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا، صحابہ فرماتے ہیں ففعل الرجل، اسی آدمی نے، سوال کرنے والے نے یہ کام کر لیا، روزانہ گھر جاتا، جب بھی جاتا پہلے السلام علیکم کہتا، قل هو اللہ احد پڑھتا، سرکار پر درود و سلام بھیجتا، اس کے بعد کوئی بات کرتا اپنی، جب بھی گھر میں جاتا۔ حضور کے صحابہ فرماتے وہ اتنا امیر ہو گیا، وہ سوال کرنے والا اتنا امیر ہو گیا، جو سوال اور شکوہ شکایت کر رہا تھا غریبی کا، اتنا رب نے اس کو اس عمل کے سبب، حضور پر درود و سلام کے سبب اتنا امیر کر دیا کہ وہ خود بھی خوشحال، اور اس کے پیسے سے اس کے پڑوسی اور رشتہ دار بھی فائدہ اٹھا رہے تھے، سبحان اللہ، اتنا وہ مالدار ہو گیا، اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دیا۔ آج تو اور میں بڑے شکوے شکایت کرتے ہیں، اور پیروں اور بابوں کے پاس بھاگتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے، اور ہمیں تویز دولت کا اور مال کا، پیسے کا تویز دے دیں گے۔ میں کہتا ہوں سارے دنیا جہان کے بابوں کے تویز اور وظیفے ایک طرف ہوں، اور آمینہ کا لال کا وظیفہ ایک طرف ہو، جو اس پر عمل کرے گا رب العالمین اس کے رزق کے ذرائع اور رزق کے رستے کھول دے گا۔ آج تو اور میں بڑے پریشان ہیں مال سے، یار بڑا تنگی میں وقت گزر رہا ہے، کاش کہ تو ان باتوں پر غور و فکر کر، رب العالمین بڑا مہربان ہے، اللہ تو تیرے رستے کھول دے گا، لیکن تو عقیدے اور یقین کے ساتھ کرے تو۔ اب یہ وہ بات تھی کہ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے ہوئی۔ اب یہ سنیے حدیث پاک، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءہ رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقرب الاعمال الی اللہ، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور یہ سوال کرنے لگا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے رب کے قریب کر دینے والا سب سے بہترین عمل کون سا ہے جو مجھے میرے رب کے قریب کر دے، اللہ کا قرب مجھے نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت عطا ہو جائے؟ تو حضور کا فرمان سنیے، قال صدق الحدیث واداء الامانتی، حضور نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو تجھے تیرے رب کے قریب کر دے گی وہ یہ ہے کہ تو ہمیشہ سچی بات کہے، بات بات میں جھوٹ نہ بولا کر، سچی بات کہے، واداء الامانتی، اور لوگوں کی جو امانتیں ہیں، جو امانت ہے تیرے پاس لوگوں کی، وہ تو لوگوں کو عطا کر، لوگوں کو عطا کر۔ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا، حضور اس سے بڑھ کر اور بھی بتائیے۔ حضور نے فرمایا الصلاۃ اللیل وصوم الحواجر، فرمایا رات کی نماز، تہجد کی، اذان فجر سے پہلے کی یہ نماز، اور فرمایا وصوم الحواجر، اور گرمیوں کے روزے، فرمایا یہ دو چیزیں وہ ہیں جو تجھے رب کے قریب کر دے گی۔ اب بھی روزے آ رہے ہیں اور مئی کے روزے ہیں، پریشان نہیں ہونا، بھرپور طریقے سے رمضان کے استقبال کرنا ہے اور عقیدے کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جناب ایک دو روزے جذبہ بڑا اونچا ہوتا ہے اور 2 دنوں کے بعد پھر وہی کام، روزے چھوڑنے نہیں ہیں، روزے رکھنے۔ جو میں نے پہلے حدیث اس سے پہلے پڑھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جبریل امین نے دعا کی، یا اللہ وہ بندہ غرق ہو جائے
وہ برباد ہو جائے. بتاؤ جبریل بربادی کی دعا کر رہے ہیں تو کوئی بچ سکتا ہے؟ آمین بھی جس پر اللہ کے نبی کریں وہ بچ سکتا ہے؟ وہ کہے گا میں روزے چھوڑ کر اپنی جو ہے نا وہ کامیابی حاصل کر لوں گا، وہ بچ سکتا ہے؟ جس کی بربادی کی دعا جبریل امین نے کی اور آمین اللہ کے نبی نے فرما دی. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے میں عمل کر کے رب کو خوش نہ کر لے، روزے رکھ کے رب کو راضی نہ کر لے، فرمایا وہ بندہ غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے. اس پر آمین کس نے کہا؟ حضور نے. اور یہ دوسری حدیث میں کیا فرمایا؟ وَصَلَاةُ اللَّيْلِ وَصَوْمُ الْحَوَاجِرِ، فرمایا ایک رات کی نماز ہے، تراویح کی نماز، یہ تمہیں رب کے قریب کرے گی. وَصَوْمُ الْحَوَاجِرِ، اور گرمی کے دن کے روزے جو بندہ یہ کرے گا رب العالمین اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اس سے محبت اللہ کرے گا. بتاؤ جس سے رب محبت کرے. اور یار ماں باپ کو بچے سے محبت ہوتی ہے نا، بچہ جو منہ سے نکالتا ہے ماں باپ پورا کر دیتے ہیں. اور خود بتاؤ اگر ماں باپ اتنا مہربان ہیں تو رب کی مہربانی تو ماں سے بھی 80 گنا بڑھ کر ہے. تو جو رب کا ہی محبوب ہو جائے گا تو رب کیا اس کی زبان سے کوئی لفظ نکالے گا اللہ پورا نہیں کرے گا. تو حضور نے فرمایا قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پھر عرض کیا حضور آپ نے اچھائی سچ بولنے کے بارے میں، امانت کے بارے میں بتا دیا، رات کی نماز کے بارے میں، گرمی کے روزے کے بارے میں، حضور میں اور چاہتا ہوں مجھے اور بتائیے تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال کثرت الذکر والصلاۃ علی تنفی الفقر. حضور نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرنا اور کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجنا، تنفی الفقر، یہ کام تیری غریبی اور تیری جناب فقیری کو، تیری تنگی کو دور کر دے گا. یار آئے تو صحیح کوئی، ہم تو مائل با کرم ہیں. اقبال نے یہی بات کہی تھی نا، یہ حدیثیں جب اقبال نے پڑھی، اقبال نے کہا ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. ہم کس کو راہ دکھائیں؟ اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، دین سے، دین اسلام سے کوئی فائدہ اٹھانے والا ہی نہیں ہے، دین کے راستے پر کوئی چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو پھر دین مدد تو اسی کی کرتا ہے نا جو دین کے ساتھ وفادار ہو. تو دین کے ساتھ بے وفا ہے تو غریبی بھی تیرے گھر میں آئے گی، فقیری بھی، تنگی بھی، ٹینشنیں بھی تجھے آئیں گی. اور یہ عمل، یہ اعمال کر، اللہ کے نبی نے جو وظیفے دیے اس پر ہی عمل کر لے، تیرا بیڑا ہی پار ہو جائے گا. دیکھو بار بار حدیثوں میں یہی آ رہا ہے کہ تنگی دور کرنے کا سبب ہے درود و سلام. لیکن ہم کبھی جمعے کے روز حضور پر صلاۃ و سلام پڑھ لیں، بھول کر تو پڑھ لیں، ورنہ کوئی چکر نہیں. کوئی اہتمام کے ساتھ ہم نہیں پڑھتے، اہتمام کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا عادت بنائیں. تو حضور نے فرمایا من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الملائکۃ یستغفرون لہ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب. فرمایا جس شخص نے کسی کاغذ پر، کسی کتاب میں، کسی کاپی میں، کسی رجسٹر میں کہیں بھی اللہ کے نبی کا نام لکھا اور ساتھ لکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود و سلام سرکار کا لکھا، حضور نے فرمایا جب تک میرا نام اس کاغذ پر لکھا رہے گا جس نے لکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جس نے وہ لکھا ہوگا. اب لکھے کون، پڑھے کون، شوقی نہیں ہمیں. اب یہ تو فائدے تھے دنیا کے، یہ تو فائدے دنیا کے تھے. اب آئیے ایک ایک روایت قبر کے بارے میں اور ایک حشر کے بارے میں، کیونکہ اگلا معاملہ تو ہمارا یہی ہے نا. دنیا میں تو رزق